کہ پی ٹی آئی میں اختلاف ہے. ایک بات تو واضح ہے کہ یہ وراثتی پارٹی نہیں ہے دیگر پارٹیوں کی طرح. بشرا بی بی پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر نہیں ہے, کور کمیٹی کے ممبر نہیں ہے, اور اسی طرح علیمہ بہن بھی نہ پولیٹیکل کمیٹی کی ممبر ہے. سر آج بشرا بی بی نے کہا کہ میں وہاں اکیلی تھی, مجھے سب نے اکیلا چھوڑ دیا. تو یہ تو گلہ کر رہی ہیں وہ کہ سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا, پارٹی سے ہی گلہ کر رہی ہیں. دیکھیں جن حالات میں یہ سچویشن پیدا ہوئی اور جس طرح وہاں سڈنلی گولیاں چلی اور لوگوں نے جگہ چھوڑی اور پھر ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں یہ بیٹھی, تو یہ ان کا کہنے کا کیا مطلب تھا؟ وہ اصل میں بیسیکلی وہ ایکسپلینیشن تھی ان کی جو ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے پھیلائی کہ جی وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے کہ میں چھوڑ کے نہیں گئی, میں اس وقت گئی ہوں جس وقت لوگ نہیں تھے اور ان کی گاڑی کو گولیاں ماری گئیں. اور جب وہ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں بیٹھ رہی تھی, آپ نے دیکھا ان کی گاڑی پر گولیوں کے نشانات تھے. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ واز دی ریزنز کہ وہ اپنی بات کو وہ ایکسپلین کر رہی تھی. لیکن دیکھیں نا, کوئی بھی پرامن جو احتجاج ہو, پروٹیسٹ ہو اور پرامن شہری ہوں, وہاں اگر آپ کو ڈائریکٹ فائرنگ کریں گے تو نیچرلی دو آپشن ہے, یا تو کوئی بندہ خودکشی کر کے کھڑا ہو جائے, بیٹھ جائے, کھڑا ہو جائے کہ ٹھیک ہے مار دیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ زندگی بچائے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے. بشرا بی بی تو نہ کسی کور کمیٹی کی ممبر ہے نہ کسی اور کمیٹی کی ممبر ہے, اور تو پھر وہ کس بیس پہ یہ سارے مطالبات کرتی ہیں یا کچھ بھی ایسا کہتی ہیں؟ دیکھیں بشرا بی بی ہوں یا علیمہ بہن ہوں یا ان کی باقی بہنیں ہوں خان صاحب کی, دیکھیں وہ خان صاحب کی زندگی اور ان کی رہائی کے متعلق وہ سب سے زیادہ کنسرن ہے, اور ہونا بھی چاہیے. نیچرلی ان کا جو تعلق ہے, ایک بیوی ہے یا دو باقی بہنیں ہیں, 3 بہنیں ہیں, تو اس حد تک تو ان کا کنسرن ہے ٹو ریلیز عمران خان. تو وہ ایک حق بجانب ہیں کہ وہ کسی پروٹیسٹ میں شامل ہوں یا عمران خان کی رہائی کے لیے اپنی جدوجہد کریں اور اس جدوجہد میں اپنی شرکت کریں. یہ ایک ان کا کنسرن ہے, ان کی زندگی, ان کی صحت, ان کی سلامتی اور ان کی رہائی. چونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے جعلی اور فورج ہیں, فیک ہیں, فالسلی امپلیکیٹ ان کو کیا ہوا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ان کی بیوی ہو وفادار یا ان کی بہنیں ہوں وفادار, وہ اپنے بھائی کو یا کوئی اپنی بیوی اپنے شوہر کو صرف اس بات میں چھوڑ دے کہ نہیں جناب یہ تو سیاست ہے اور سیاست میں ہم نے مداخلت نہیں کرنی. یہ بیسیکلی سیاست. لیکن صاحب تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے نا کہ جب بشرا بی بی کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں اور خان صاحب جو ہے وہ ہر چیز ان سے ڈسکس کرتے ہیں, پھر وہی آ کے باہر جو ہے وہ پیغام دیتی ہیں, پھر ڈی چوک کا ایشو بن جاتا ہے, سنجانی اور ڈی چوک کا, تو عوام بھی تھوڑی ایگزاسٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں کس کو سننا ہے, ہمیں لیڈرز کو سننا ہے, ہمیں بشرا بی بی کو سننا ہے, یا ہم نے خان صاحب کی ٹویٹس کو دیکھنا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن آ رہا ہے نا, عوام کے لیے آ رہا ہے. دیکھیں عوام کو انڈائریکٹ میسج پہنچتا ہے, کیونکہ عمران خان کی تصویر, تقریر, ان کی گفتگو تو آپ چلا نہیں سکتے. نام تو لے لیا خان صاحب کا, چلے شکر ہے کہ آپ کے ہاں نام شاید چل جائے, یا وہ اس کے اوپر وہ جب کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ نام چلے گا. ہاں بیپ چل جائے گا تو چلیں, اللہ کرے چل جائے. لیکن آپ اس کی تقریر, تصویر اور اس کی باقی چیزیں نہیں چلا سکتے, اس کا ڈائریکٹ میسج بھی نہیں چلا سکتے. تو نیچرلی کسی نہ کسی ذریعے سے پیغام کا عوام تک پہنچتا ہے. جو انڈائریکٹ میسج بھی پہنچتا ہے عوام ان کے اوپر لبیک کہتی ہے. سر ابھی جو سول نافرمانی کی طرف کہا جا رہا ہے, علیمہ بی بی نے بھی کہا کہ جی 14 دسمبر کو سول نافرمانی کی طرف جائیں گے, تو یہ پہلے 26 نومبر کی طرح مسڈ کال تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں مسڈ کالز نہیں ہوتی, سیاسی جدوجہد وہ بھی مسڈ کال نہیں تھی. ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے. لیکن سر کارکن بڑا مایوس ہوا کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. شہادتیں ہوئی. دیکھیں اکیلے کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں انوسینٹ شہری ہر طرح کو فیس کرنے کو تیار ہوتے ہیں. انہوں نے فیس کیا شیلنگ, انہوں نے فیس کیا لاٹھی چارج, انہوں نے فیس کیا ڈائریکٹ گولیاں بھی ماری گئی. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیں اور عوام یا پبلک اور جو کارکنان ہیں وہ اپنی زندگیاں نہ بچائیں. لیکن سر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے تو یہ گلہ ہی رہے گا نا کہ لیڈرشپ تو اس دن کسی کو نظر نہیں آئی, اس دن لیڈرشپ کی کوئی اپنی کانفرنس نہیں تھی. دیکھیں یہ باتیں صرف اور صرف میرا خیال ہے کہ پھیلائی ہوئی ہے کہ لیڈرشپ نہیں تھی. ساری لیڈرشپ کے خلاف 10 15 20 16 تو پرچے ایف آئی آر کٹے ہوئی ہیں. اور ورنہ ان کو لیڈرشپ اگر واقعی کمپرومائز تھی ان کے بقول
تو پھر وہ ایف آئی آروں میں نہ ہوتی. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جہاں تک اگلی لاہ عمل ہے 14 تاریخ سے, ابھی تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مطالبات مان لیے جائیں, اور اگر نہیں مانے جائیں گے تو اس کی تفصیلات آئیں گی اور وہ خان صاحب نے تفصیلات دینی ہے اور پھر پارٹی نے بھی اس کو اپنی ڈسکشن میں لانا ہے. شعیب سر ایک آپ کی ایک 5 رکنی کمیٹی بنی جس میں گنے چنے افراد ہی ہوتے ہیں, انہی کو آپ ہر کمیٹی میں ڈالتے ہیں, کبھی بھی آپ لوگوں کی پارٹی کی طرف سے نیا بندہ نہیں آتا. مثال کے طور پہ شعیب شاہین نہیں آتا, مثال کے طور پہ سردار لطیف کھوسہ نہیں آتے, پر وہی ایک پارٹی کے بندے جو ہے ریپیٹ ہوتے ہیں. اب اس پارٹی کی یہ جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس کا کیا مینڈیٹ ہوگا اور یہ کس سے مذاکرات کرے گی؟ دیکھیں مذاکرات تو نیچرلی جو کنسرن لوگ ہیں انہی سے ہی ہوں گے جن کے پاس اختیار و اقتدار ہے, اور اگر وہ ان سو کارڈ کٹ پتلیوں کو آگے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان سے بھی ہو جائے, لیکن دونوں چانسز ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی پولیٹیکل کمیٹی وہ جو مذاکراتی کمیٹی میں کون کون شامل ہے, دیکھیں یہ ثوابدید ہے خان صاحب کا, اور جو وہاں موجود ہوتے ہیں یا جو اس دن ملے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں لگا دی جاتی ہیں. لیکن سر خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوگا. جب گوہر صاحب ان سے ملنے گئے اور اگلے دن علیمہ بی بی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. مثال کے طور پہ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ گوہر صاحب نے مجھے کچھ اور بتایا, علیمہ بی بی نے کچھ اور بتایا, تو وہ تو خود لا علم ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر شخص جو جاتا ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کا اظہار کرتا ہے, تو بہت ساری باتیں ان تک پہنچ پاتی ہیں, بہت ساری باتیں فلٹر ہو کے ان تک پہنچ پاتی ہیں. اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو پوری بات جس بندے کو ظاہر ایک آزاد شخص کی انفارمیشن الگ ہوتی ہے اور ایک بندہ پابند سراسر ہو, اس کے پاس ٹی وی کی بھی سہولت نہ ہو اور اس کے پاس اخبار کی سہولت بھی نہ ہو اور اس کی ایکسیس بھی نہ ہو. شعیب سر کل مروت صاحب نے فرمایا کہ بانی کو نہیں پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پارٹی میں کس کو واپس لانا ہے. تو یہ کیسا سجیشن تھی کہ بانی کو تو نہیں لیکن پارٹی فیصلہ کرے گی؟ پارٹی میں تو خود روز دن ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں لیڈر تو ایک ہے عمران خان, باقی تو ورکرز ہیں بشمول میرے. ہم ورکرز کی ایک ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ آج یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا. لیکن وہ مروت صاحب نے یہی کہہ دیا نا کہ بھئی پی ٹی آئی کرے گی پارٹی کرے گی. وہ تو اپنی بات کا خود جواب دے سکتے ہیں, لیکن اگر لیڈر عمران خان کے ساتھ جس نے دغا کیا ہے یا بے وفائی کی ہے یا اس کو اس وقت میں چھوڑ کے گیا ہے جس وقت پارٹی کو ضرورت تھی, تو اس کے بارے میں ظاہر فیصلہ کرنے کا اختیار بھی عمران خان کو ہے, اور انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے تب وہ فیصلہ کریں گے. سر ایک آخری سوال, ابھی یہ اے پی سی کا ایک کل ہوا اس میں گندہ پور صاحب گئے نہیں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو گورنر کا اختیار ہی نہیں ہے. سر آپ کا صوبہ جل رہا ہے, آپ کے صوبے میں آئے دن مسئلے ہو رہے ہیں, اگر وہ اے پی سی میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہی ہو جانا تھا, صوبے کے لیے بات ہونی تھی نا, صوبے کی سیکیورٹی پہ یا آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اے پی سی ہوتی ہے آل پاکستان پارٹیز کانفرنس جو بھی کہیں, وہ ہوتی ہے فرام دی چیئرمین. اگر چیئرمین کی طرف سے نہیں ہے تو آپ کسی پارٹی کو ایک گورنر, وہ تو ایک فیڈریشن کا ایجنٹ ہوتا ہے, اس کے پاس تو ایک منسٹر کے لیول کی بھی پاورز نہیں ہوتی, اور 18ویں ترمیم کے بعد اس کے پاس کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے. وہ تو صرف ایک پوسٹ آفس کا کام کر سکتا ہے. یہ تو پریزیڈنٹ کے بارے میں البی کے بارے میں جو کچھ یہ کہا کرتے تھے وہ آپ کو یاد ہے. تو ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ اختیار ہے نہ وہ کوئی ایگزیکٹو پاور ایکسرسائز کر سکتا ہے, نہ اس کو کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہے, نہ وہ کسی پارٹی کا ریپرزنٹیٹو ہے, نہ چیئرمین ہے, تو وہ اٹھ کے تو آل پاکستان یونٹی کی خاطر ایک امیج جاتا ہے نا لوگوں کو یا اوور آل دہشت گردوں کو کہ جی یہ تو اکٹھے ہیں, ان میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پہلے بھی تو سر ہوا تھا, پہلے بھی تو یہ لوگ اکٹھے بیٹھے تھے. دیکھیں اکٹھے بیٹھنا تو الگ چیز ہے. اس وقت بھی فیڈریشن نے فیڈرل گورنمنٹ نے حالات خراب کیے, پی ٹی ایم کے 3 بندے مار دیے تھے. یہ کریڈٹ گوز ٹو علی امین گنڈا پور جیسے ان دونوں کو اکٹھے بٹھا دیا, خواہ وہ محسن نقوی ہو خواہ وہ فیصل کریم کنڈی ہو. لیکن جب آپ آل پاکستان پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ رکھتے ہیں تو وہ اے پی سی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سنجیدہ قسم کی کوئی موومنٹ ہو اور وہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز آئیں. اور دوسری بات دیکھیں, یہ لوگ ہمارے لوگوں کو گولیاں مارے سیدھی, اور اس کے بعد 4 دن کے اندر ایک گورنر بلا رہا ہے جو صبح شام ہمارے خلاف بولتا ہے, ہماری پارٹی کے خلاف بولتا ہے, وہ کہتا ہے آج ہی اے پی سی میں آ جائیں.